اور این اس وقت انہوں نے دھمکی دی تھی کہ آپ کے خلاف سائفر کا کیس جو ہے وہ دائر کیا جا سکتا ہے. یہ بھی خان صاحب نے فرمایا کہ اس وقت یہ بھی دھمکی آئی تھی کہ مقدمات کی برمار ہوگی. خان صاحب نے سندھ کے عوام کو یہ پیغام دیے ہیں کہ 15 سال پاکستان پیپل پارٹی نے مسلسل جو ہے سندھ پہ حکومت کی ہے، اور کراچی کا شہر، سندھ پہ بعد میں بات کروں گا، کراچی کے شہر کی جو محرومیاں ہیں، وہ شہر جو پورے پاکستان کو پالتا ہے اور جس کو روشنیوں کا شہر کہا گیا، اور جن کے عوام کو باشعور پڑھا لکھا پاکستانی سمجھا جاتا ہے، ان کے حقوق پہ 15 سال ڈاکے ڈالے گئے. کراچی کی محرومیاں بڑھتی گئی، اور جو شہر پورے ملک کا پالنے والا ہے وہ خود اپنے حکام یا حکومت کی وجہ سے سب سے زیادہ زوال پذیر رہا. ان 15 سالوں میں اندرون سندھ جو ترقیاتی فنڈ تھے یا جو عوام کے حقوق تھے وہ بری طرح پامال ہوئے، عوام کو ترقیاتی منصوبوں سے محروم کیا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ سندھ کے عوام جو ہیں ان کی محرومیاں رہتی ہے ایڈریس ہونے کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف اس عہد کے ساتھ آ رہی ہیں کہ جب باجوہ کے ساتھ ہم نے انکار کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے عوام کو حقیقی آزادی سے ہمکنار کرنا ہے، تو اس میں یہ عہد پوشیدہ تھا کہ جن علاقوں میں بالخصوص سینٹرل پنجاب اور سندھ، جہاں پہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں 32 سال آرمی نے حکمرانی کی پاکستان پہ، اور 32 سال ان دو پارٹیز نے حکمرانی کی، اور یہی اشرافیہ ہے. ایک اسپیسیفک لفظ جو خان صاحب نے استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو کوٹیریا ہے، یہ گروپ جو ہے کہ کبھی ان کے پاس اقتدار، کبھی ان کے پاس، اور یوں اس اقتدار کی اس چپکلش میں جو سب سے بڑے وکٹم بنے وہ بالخصوص سینٹرل پنجاب اور سندھ کے عوام بنے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام، یہ سندھ کے عوام کے لیے میسج دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جب پاناما ریلیز ہوا تو مے فیئر میں 4 پراپرٹیز جو تھی وہ شریف فیملی کی منظر عام پہ آئی. 18 ارب روپے کا ایک مکان حسن شریف کی ملکیت نکلا. پھر شہباز شریف 24 ارب کے مالک جو ہے سامنے آئے. مقصود چپڑاسی کے 16 ارب روپے نکلے. اور آج جب ہم جہاں کھڑے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مقصود چپڑاسی کے 16 ارب سمیت تمام پاناما کے چارجز، مے فیئر کے 18 ارب روپے کی پراپرٹی، ان تمام سے شریف خاندان کو جو ہے عدالتوں نے باعزت بری کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو عزیزیہ مل ہے، ابھی تک انہوں نے اس کی بھی ڈکلیریشن نہیں دی ہے کہ یہ مل کی ملکیت ان کے پاس کہاں سے آئی. تو لہذا انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام کو یہ بتا دیں کہ عمران خان شرک مرتکب نہیں ہو سکتا ہے. وہ اگر آج سرنگو ہوگا تو یہ شرک کے مترادف ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں. میں صرف ایک اللہ کی ذات، اس کی حکمرانی، اس کی وحدانیت کو مانتا ہوں، اور میں کسی ظالم جابر کے آگے سرنگو ہو کے گویا میں خدا کے اس امر کا انکاری ہوں گا جو کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مطلق العنان ہے، وہ حاکم ہے، وہ صادق ہے. تو لہذا انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام کو بتا دے حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے. عمران خان کا پیغام لے کے میں سندھ جا رہا ہوں. 14 تاریخ سے کراچی میں ہمارے جلسے شروع ہو رہے ہیں. تو لہذا یہ خان صاحب کا پیغام تھا. ایک بات جو خان صاحب نے اور کی کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، یہ جو کوٹیریا ہے یا جس کو ہم کلک بھی کہہ سکتے ہیں، جو نون اور پیپل پارٹی کی شکل میں باری باری کر کے
ملک خداداد پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے. انہوں نے کہا 8 فروری کا دن اب پاکستانیوں نے اس اشرافیہ کی بےخنی کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ڈیل کرنی ہوتی تو میں اس وقت ضمنی الیکشن میں باجوہ کے ساتھ کر چکا ہوتا. میں نے نہ پہلے ڈیل کی ہے نہ ابھی جھکوں گا. میری یہ جہاد، یہ جنگ پاکستان کے عوام کی ہے. آج اگر میں جیل میں پڑا ہوں تو پاکستانیوں کو علم ہونا چاہیے کہ یہ مجھ پہ چارج لگا رہے ہیں کہ القادر یونیورسٹی جو ہے، القادر یونیورسٹی کی جو زمین ہے وہ خان کی ہے. تو خان نے کہا کہ عوام کو بتائیں کہ القادر ٹرسٹ ہو تو 300 ایکڑ کے لگ بھگ زمین ہے. انہوں نے کہا نمل کی زمین 1000 ایکڑ ہے، وہ زمین بھی عوام کے نام پہ ٹرسٹ کی شکل میں، اور القادر کی جو زمین ہے وہ بھی ٹرسٹ کی شکل میں ٹرسٹیز کے نام پہ ہے. میری ذات کو ایک تنکا تک جو ہے میں اس سے مستفید نہیں ہوا. تو لہذا یہ خان صاحب کے پیغامات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. ہم 18 تاریخ تک سندھ میں ہوں گے اور حیدرآباد، کراچی شہر، جامشورو، اور یہ ایک شیڈول ہے جو آج رات ہم انشاءاللہ جاری کر رہے ہیں. سندھ کے عوام سے ملتمس ہیں اور خان نے بڑی امید ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی جو آپ کو ویلکم فیلڈ ملے گی وہ سندھ ہے. تو لہذا اس امید کے ساتھ سندھ آ رہے ہیں کہ سندھ کے لوگ بھی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کی دیکھا دیکھی اسی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے رول آف لا کے لیے، خان کے کاس کے لیے، پاکستان کے کاس کے لیے. تو باقی جو ہے میں یہ ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ انصاف جو ہے یہ میری ذاتی رائے ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کیا جائے، کیونکہ اس بیان کو یہ جو پہلے میں نے بیان دیا بے شک اس کا تعلق خان کے احکامات کے تحت چیئرمین صاحب کی موجودگی میں، بیرسٹر گور صاحب کی موجودگی میں اور تمام کی موجودگی میں یہ بات چیت ہوئی. لیکن جو انصاف کے حوالے سے میں ذاتی ایک بیان دینا چاہتا ہوں اور جس پہ گزشتہ ہفتے بڑی لے دے ہوئی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انصاف